تو عورت کی خوبی، عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے؟ جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور جینون جگہوں پر اور جینون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شکوے کرتی رہتی، کمپلینٹس، ہر چیز میں کمپلینٹس۔ تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے، وہ انسان ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، وہ بھولتا بھی ہے، وہ غلطی بھی کرتا ہے، تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے۔ ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں، اگر وہ برابر ہوں تو بھی شکر گزار رہیں، اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہوں اور غلطیاں کم ہوں تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں۔ تو آپ نے خصوصاً اپنے ہسبینڈس کو تھینک یو بولنا ہے، لکھ لیجئے، اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں، دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے۔ اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہوں اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائیں ان سے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور آپ جب خوش نہیں ہوتی تو بےچارے وہ بھی ناخوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے، جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ تگنی خوش ہو جائیں گے، اور یوں خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا۔ پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی بیوی کا حال حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو۔ یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے۔ اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے، یا کوئی شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ یعنی اپنی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرے، اور گھر اور جو بھی اس کے کسٹڈی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ مال کی، گھر کی حفاظت، پیسے ضائع نہ کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر کے گھر، شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے۔ بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر 2 مال ہوتا ہے، اور میکے کو بھجوانے کے لیے پسندیدہ چیز۔ قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ایسی خیرخوائی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے پالا پوسا، ان کے ساتھ محبت اور خیرخوائی کیسے نہ ہو، وہ تو ہوگی، لیکن اس کی بھی حدود ہیں، وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت عورت شکوہ کرے، پورا ہی نہیں پڑتا، ہوتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے۔ نہیں، حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضامندی ضروری ہے، یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی ہے اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی ہیں، یعنی شکر گزار ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیت سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ ہو، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دے، کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر تحفہ یا صدقہ نہ کرے، کیونکہ کمانے والا مرد ہے، یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال، یعنی اگر پیرنٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے
تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے. اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو اجازت نہیں دیتا، اور بیوی اپنی مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی ہے، اور ان معاملات میں اختلاف بعض اوقات گھر کی بنیادیں ڈھیلی کر دیتا ہے. عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے. جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے، تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع کیا ہے. اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مرد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے، کہ بعض اوقات انہی چیزوں سے پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے. پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور رہے. اب یہ جو بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی ہے. انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے، اور زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو ذلیل کر دیتی ہے. اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کر بات کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، نہ اپنے آپ کو، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، اور نہ کسی اور کو. کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو وہ بد دعا واپس پلٹے گی، جس نے دی ہے اسی کو آ کے لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ خادموں پر، نہ مالوں پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پچھتائے. لیکن ریلیشن شپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تو وقتی طور پہ انسان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ بچپن کی دو مختلف گھرانوں سے اٹھان ہوتی ہے، اور پھر مرد اور عورت کا جو بایولوجیکل ڈفرنس ہے وہ بھی بیچ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے. اس میں جو چیز عموماً خرابی کا باعث بنتی ہے وہ بدگمانی ہے. جب کسی پہ شک ہونے لگتا ہے تو وہ شک انسان کو ختم کر دیتا ہے، انسان کا چین لوٹ لیتا ہے. ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت کو قائم رکھنے والی چیز اعتماد ہے. جب تک ایک دوسرے پر اعتماد اچھا ہوتا ہے تو خواہ ایک دوسرے سے دور بھی ہوں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی، دونوں اپنی اپنی جگہ سیٹسفائیڈ ہوتے. لیکن قریب رہ کے بھی اگر بد اعتمادی کی فضا آ جائے، شک آ جائے تو خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے بچا جائے جو ایک دوسرے کو پسند نہیں. جو چیزیں ہسبینڈ کو پسند نہیں، بیوی کو ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح بد اعتمادی، اعتماد کے ساتھ ساتھ تنگ نظری سے بچنا چاہیے، نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ نہیں کر لینا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں طرف کی ایک پوزیسو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے کہ بس دوسرے شخص کا سب کچھ ہی میرا ہے. اور جب ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ شخص بس اب کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے. اگر شوہر ہے تو اگر وہ ماں سے بھی بات کرے گا تو بیوی کو کھلنے لگتا ہے کہ ماں کا سر ماتھا کیوں چوم رہا ہے. اگر بہن بھائیوں سے بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات برا لگنے لگتا ہے. یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، دل کھلا ہونا چاہیے. جو محبت میں آپ کا حصہ ہے وہ آپ کا ہے، بیوی کی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جس ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا ہے اور سالوں سال دعائیں مانگ مانگ کے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے کہ جب وہ کامیابی کے ایک اعلیٰ منزل کو پہنچا تو اب آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے، تو جس نے یہ ساری منزلیں طے کی ہیں اس کا حق اپنی جگہ ہے. اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شوہر کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر وہ کسی قسم کی کمی کوتاہی کر رہا ہے تو ایک اچھی بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو توجہ دلائے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تعلقات
اچھے نہیں ہوتے، اور وہ ہیں ڈس فنکشنل کمیونیکیشن، اچھی کمیونیکیشن کا نہ ہونا. کامیاب شادی کے لیے ہسبینڈ وائف کی کمیونیکیشن کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ابھی تک ہم نے کمیونیکیشن کے گر یا سکلز نہیں سیکھے تو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے چاہیے. کچھ انسان کے دل کی ضروریات ہوتی، یہاں ایمان ہونا چاہیے، اسپرچولیٹی ہونی چاہیے. کچھ اس کے پیٹ کی ضرورت ہے، اس کو کھانا کھانا ہے. تو آپ صرف شوہر سے کسی شیکسپیئر کے اوپر باتیں کر کر کے اس کو راضی نہیں کر سکتے کہ آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوا تو آپ اس کو روز ایک نئی کہانی سنانے لگتے ہیں. اس سے وہ خوش نہیں ہوگا جب تک آپ کھانا اچھا نہیں دیں گے. اور پھر اسی طرح شادی کا اصل مقصد کیا؟ ہسبینڈ وائف کی سیکشل نیڈز بھی ہیں. اب اگر آپ کھانا بھی اچھا پکا رہے ہیں اور آپ باتیں بھی بہت اچھے کر رہے ہیں اور بڑے اسپرچل بھی ہیں، بڑے ایمان ہے آپ کے اندر، لیکن ہسبینڈ اگر آپ کو بلاتا ہے تو آپ موڈ آف کر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، یا اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے، یا اپنی محبت شو نہیں کرتے، تو بھی غلط بات ہے، ریلیجسلی بھی غلط بات ہے. تو یہ چیز بھی بعض اوقات جھگڑوں اور فساد کا باعث بنتی. ٹھیک ہے، انسان کے موڈ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی دل نہیں بھی چاہتا، لیکن اس وقت انسان یہی سوچے کہ اگر میرے اندر کسی چیز کی طلب ہو اور کوئی اور مجھے پریونٹ کر دے اس سے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو اس وقت مجھے اگر نہیں بھی ضرورت اور ہسبینڈ کی ایک ضرورت ہے تو دونوں کے درمیان جب ہی نبھے گی نا جب ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. تو جب انسان کبھی اپنے من کو مار کے دوسرے کو خوش کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اس سے بڑی خوشی عطا کرتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بے تکلف ہوں لیکن شاؤٹ نہیں کریں ایک دوسرے پر. احترام اپنی جگہ قائم رہے، کیونکہ چیخ چلا کے بات کرنا، دور سے شاؤٹ کرنا، اس سے بھی ایک دوسرے کے لیے بعض اوقات دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے تنگ ہونے لگتے ہیں. پھر ایکیوزنگ بیہیویئر نہ ہو کہ ہر چیز میں آپ تو ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے اور آپ تو بہت ہی مصروف رہتے ہیں اور آپ تو ایسا ہے اور ویسا ہے. جب آپ ایکیوزنگ ٹون میں ہر وقت بات کرتے ہیں تو دوسرا بیزار ہونے لگتا ہے. اچھا میں نے اتنی دفعہ فون کیا آپ نے اٹھایا ہی نہیں، اور میں نے یہ چیز لانے کو کہی اور آپ لائے نہیں، اور آپ کو تو کبھی یاد ہی نہیں رہتا، اور آپ کے لیے تو بچے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، اور آپ کے لیے تو گھر کچھ ہے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو ایکیوز کرنے والی باتیں ہیں، اعتراض کی اور ہر وقت کمپلینٹس، ٹھیک ہے ان کا بھی زندگی میں ایک پارٹ ہوتا ہے، ہونی چاہیے کبھی، میں نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بس تھوڑا حصہ. اگر آپ ایک گراف بنائیں نا تو اس میں اس کا ایک چھوٹا حصہ ہونا چاہیے اور دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے جب صرف ایک دوسرے کو بلیم کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان درازی، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ دلوں کو اس طرح پھاڑ دیتے ہیں کہ پھر جوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان ایک دفعہ یہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اتنا اس کا جیسے ہڈی ایک ٹوٹ جاتی ہے نا تو پھر اس کے درست ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ایسے جب دلوں کو توڑ دیتے ہیں نا ہم تھوڑا سا غصہ ظاہر کر کے تو پھر ان کو درست ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. اور پھر ہم بعض اوقات 1 منٹ میں توڑتے ہیں، اگلے منٹ میں کہتے ہیں سوری، اور اگلے منٹ میں چاہتے ہیں اب دوسرا شخص بالکل ٹھیک ہو جائے. نہیں، اس کو ٹائم دیں اب حتیٰ کہ وہ اس کی مرہم پٹی ہو چکی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہر سے اکسانے والے بھی بعض اوقات تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں. ہسبینڈ وائف کے درمیان اچھے بھلے تعلقات ہوتے ہیں لیکن کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ادھر ادھر کے لوگ وہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک محبت بھرا رشتہ جو ہے اس کے اندر رکھنے پڑنے لگتے ہیں. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرمایا کہ جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدظن کیا، یعنی شوہر کے خلاف اس کی بیوی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دی، وہ ہم میں سے نہیں. پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ دوسروں کی انٹرفیئرنس ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، یہ صرف ساس کی لڑکی کی ساس کی طرف سے نہیں ہوتی، بعض اوقات لڑکے کی ساس کی طرف سے بھی ہوتی. ہم مائیں بعض اوقات بیٹیوں کا پیچھا کیے رکھتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات میں ہم انٹرفیئر کرتے ہیں. اچھا کیا کھایا تھا، کیا بنایا تھا، کہاں گئے تھے، یہ ملا کہ نہیں ملا، ایسا ہو گیا یا نہیں ہوا. ان باتوں کی وجہ سے بعض اوقات بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. بچوں کو ایک فریڈم دینی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں، کیونکہ کر ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن الٹا دشمنی کر رہے ہوتے ہیں.
ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، کسی دوسرے کی، حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی. آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو. لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے؟ شوہر کا گھر ہے. اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے، شوہر کی اطاعت نمبر 1 ہو گئی ہے. پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے، اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اب ایک نیا گھر بن رہا ہے. اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے، نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر. ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے. اب اس کی بات مانی. اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا؟ کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی، گھر نہیں بنے گا. وہ بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے، یہ گھر خراب ہو رہا ہے. اب اس کی اہمیت، اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے. اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے، گھر دیا ہے، سب ضروریات پوری کر رہا ہے. اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا کام ہے، اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں. اب چھوڑو دھیان پیچھے کا، اب آگے کا سوچو.